السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے کھانے کی دعوتوں میں اسراف کرنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی بہترین زاد راہ ہے اور سامان زندگی ہے، اور قیامت کے دن کے لیے سب سے بڑی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم جو بھی نیکی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ اختیار کرو، پس بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عظیم نعمتیں اور بڑی عنایات فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ ظاہری نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے اور پینے کی شکل میں عطا کی ہیں، جو انسان کی زندگی کا سبب ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے رحمان کی اطاعت پر مدد حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا حکم دینے کے بعد شکر گزاری کا حکم دیا، کیونکہ شکر نعمت کو محفوظ رکھتا ہے اور چھینی ہوئی نعمت کو واپس لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور رحمان کے بندوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا وتصدقوا والبسوا غیر اسراف ولا مخیلۃ، کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو مگر نہ اسراف کے ساتھ اور نہ تکبر کے ساتھ، رواہ ترمذی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سے یہ بھی ہے کہ کھانے کی نعمت کا احترام کیا جائے اور اس کی ناقدری نہ کی جائے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اذا سقطت من احدکم اللقمۃ فلیمط ما كان بها من اذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فاذا فرغ فليلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه تكون البركة، جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے جو گندگی لگی ہو صاف کر لے، پھر اسے کھا لے، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھانا کھا چکے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے میں کس چیز میں برکت ہے، رواہ مسلم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دانہ انار زمین پر گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا لیا اور کہا ان اللہ لا يحب الفساد، بے شک اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کھانے کی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا ہوا کل ما یتلذذ به من طعام و شراب، نعیم یعنی نعمتوں سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، جیسے کھانا اور پینا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر فاطعمتهم رطبا واسقيتهم ماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، تو میں نے انہیں تازہ کھجوریں کھلائیں اور پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، رواہ احمد۔ اور کفر اور گناہ نعمتوں کے زوال اور عذابوں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن والی اور اطمینان سے تھی، ان کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے خوب فراخی کے ساتھ آتا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس چکھایا ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نعمت کی ناشکری اور عذاب کو جلد دعوت دینے میں سے ہے کہ دعوتوں میں اسراف کرنا اور کھانوں کے ذریعے فخر و نمود اختیار کرنا بے شک شیطان کے عمل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ حتی یحضرہ عند طعامہ، بلا شبہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے تمام امور میں حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے کھانے کے وقت بھی موجود رہتا ہے، رواہ مسلم۔ اور جو اسراف اور فضول خرچی میں پڑ گیا وہ شیطان کے بھائیوں میں سے شمار ہوگا اور رب العالمین کی محبت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچ لوگ شیطانوں کے ہی بھائی ہیں۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسراف اما ان یکون بالزیادۃ علی القدر الکافی وشره في المأكولات الذي يضر بالجسم وإما أن يكون بزيادة الترفه في المآكل والمشارب وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام، کہ اسراف کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ضرورت سے زیادہ اور جسم کو نقصان دینے والی بھوک کے ساتھ کھانے میں زیادتی کرنا۔ نمبر دو، کھانے پینے میں پرتعیش اور نفاست پسندی میں حد سے گزر جانا۔ اور نمبر تین، حلال سے تجاوز کرتے ہوئے حرام تک پہنچ جانا۔ اللجنہ الدائمہ للافتاء سے سوال کیا گیا کہ ضرورت سے زیادہ بچے ہوئے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے اس عبارت کے ساتھ جواب دیا الاسراف ممنوع وإضاعة المال ممنوع فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية أو إطعامه المحتاجين فإن لم يوجدوا فالحيوانات، کہ اسراف ممنوع ہے اور مال ضائع کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ استعمال ہو سکے یا ضرورت مندوں کو کھلایا جائے، اور اگر کوئی ضرورت مند نہ ملے تو جانوروں کو کھلا دینا چاہیے۔ یعنی مکمل محتاط رہو کفر سے، ناشکری سے اور اللہ کی طرف سے آنے والی سزا اور خطرے سے غفلت برتنے سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے میں نعمتوں کو چھین لینے پر قادر ہے، اور یہ بات قدیم و جدید تاریخ میں ثابت ہو چکی ہے کہ کئی قومیں فضول خرچی اور اسراف میں پڑ گئیں حتیٰ کہ وہ بھوک اور قحط میں مبتلا ہو گئیں، ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ رہا نہ پینے کو، اور وہ بلیوں اور کتوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ قحط کی تاریخ میں عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ بھوک نے کئی اقواموں اور قوموں کو آ لیا،
یہاں تک کہ وہ مجبوری میں کوڑے کرکٹ اور سڑی گلی لاشیں کھانے لگے، اور وہ سڑکوں پر بھوک کے مارے مردہ لوگوں کو دیکھتے تھے، اور بعض لوگ چونٹیوں کے بل کھودتے تھے تاکہ کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے دیدہ ور لوگو، اے دیکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ اور سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت پکڑے، تو نعمت کی قدر کرو، عذاب سے ڈرو، کھانے پینے، دعوت اور تقریبات میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ سب اللہ کی اطاعت، نعمت کی حفاظت اور صحت کی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من باطن بحسب ابن آدم لقیمات یقیمن صلبہ، کہ آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، آدمی کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھی رکھ سکیں۔ رواہ الترمذی۔ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشد اللہ عبادہ الی ادخال ما یقیم البدن من الطعام والشراب وان یکون بقدر ما ينتفع به البدن فمتى جاوز ذلك كان اسرافا وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے کہ کھانے پینے میں وہی چیز داخل کریں جو جسم کو قائم رکھے، اور وہ بھی اتنی مقدار میں جو جسم کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر اس سے تجاوز کیا جائے تو وہ اسراف ہوگا، اور دونوں یعنی کمی اور زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور بیماری کا بھی سبب بنتی ہے۔ تو صحت کی حفاظت ان دو الہی کلمات میں ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ دعوتوں اور تقریبات میں اسراف کرنا اور کھانے کے بچے ہوئے اجزاء کو کچرے میں پھینک دینا، یہ اللہ کی نعمت کی بے قدری ہے اور نعمت کے زوال کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی تعظیم اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں اور عطاؤں کی بھی تعظیم کی جائے۔ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ارتباط النعم بشکرها وزوالها في كفرها فمن عظمها فقد شكرها ومن استخف بها فقد حقرها وعرضها للزوال فلا زوال للنعمة إذا شكرت والبقاء لها ولا بقاء لها إذا كفرت۔ نعمتوں کا باقی رہنا شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کا زوال کفران نعمت کے ساتھ۔ جس نے نعمت کی قدر کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے اس کو معمولی سمجھا اس نے اسے حقیر جانا اور اسے زوال کا نشانہ اسے زوال کا نشانہ بنا دیا۔ پس جب تک شکر کیا جائے نعمت زائل نہیں ہوتی، اور جب اس کی ناشکری کی جائے تو وہ باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں ہم نے عطا کی، اور ان میں سرکشی نہ کرو کہ میرا غضب تم پر نازل ہو، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب کر۔ اے اللہ، اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی بھی تمام صحابہ اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔